ایک سوال آیا ہے کہ بلکہ میں مطلقاً چاروں کے سامنے رکھ رہا ہوں سوال، پھر انشاءاللہ جواب جو ہے وقفے سے لوٹ کے لیں گے کہ واٹس ایپ پہ نارملی قرآنی آیات، احادیث یا مختلف کوٹیشنز آ رہی ہوتی ہیں یا اسلامک ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، میموری فل ہو گئی، اب خوف یہ ہے کہ یہ اللہ کے نام، محبوب کے نام ڈیلیٹ کریں کہ نہ کریں۔ شاہ صاحب نے وضاحت فرما دی۔ جو غیر ضروری کا جو لفظ بیچ میں حاشیہ لگایا نا شاہ صاحب نے، یہ بڑا زبردست لگایا ہے جی۔ یہیں سے آگے بات بڑھاتے ہوئے دیکھیے، یہ تو جو تقدس ہے قرآن کریم کا اور شان رسالت پر جو معاملہ ہے اور ان کی احادیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر تو کوئی مسلمان ایک انچ بھی کمپرومائز کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا نا۔ یعنی ساری دنیا نماز اس لیے پڑھتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کیا بات کہ ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ حبیب آپ راضی ہو جائے۔ خدا چاہ رہا ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو خدا یہ چاہ رہا ہے، بار بار اس کا اظہار کر رہا ہے کہ اے حبیب آپ راضی ہو جائیں۔ تو شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو ذرہ برابر بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس پہ کوئی کمپرومائز ہوگا۔ لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ جہاں پر یہ بات آتی ہے کہ مثلا حدیث کو ڈیلیٹ کرنا چونکہ میموری فل ہو گئی ہے، یا کسی اور کوئی ایسی ضروری بات کی وجہ سے، مثلا موبائل فرض کیجئے کہ اس میں کوئی ریپیئرنگ ہے، کوئی اور بات ہے جس کی وجہ سے وہ فارمیٹ ہو رہا ہے، تو ہمیں توہین کے تصور کو اور معاملے کو اتنا ہلکا نہیں بنا دینا چاہیے کہ بات بات پہ ایک عام آدمی گھبرانے لگے کہ جناب اچھا اس سے توہین تو نہیں ہو جائے گی، اچھا اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا، اس میں کوئی کفر تو نہیں ہو جائے گا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر ایک عام آدمی وہ اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ گھبرا کے کہتا ہے یار یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، اس سے تھوڑا سا دور ہی رہو۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر فرض کیجئے کہ اس طریقے سے ہم اس کو بہت شدت سے یہ کہیں کہ نہیں جناب آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، اور اس میں توہین رسالت کا نعوذ باللہ من ذالک مثلا خطرہ ہے، یا قرآن کے تقدس کا کوئی معاملہ ہے، تو پھر ہوگا اس کا نتیجہ کیا؟ الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ لوگ ریکویسٹ کریں گے یار آپ ہمیں بھیجیے گا نہیں، کیونکہ اگر آ گیا تو ہم تو ڈیلیٹ ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر پیغام آگے بڑھنا رک جائے گا نا۔ پھر وہ جو سلسلہ تھا کم از کم وہ پڑھ تو لیتا تھا، حدیث پڑھ لیتا تھا، لیکن اگر یہ ہونے لگے گا کہ جناب آپ تو ڈیلیٹ کر ہی نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں ایک دوسرے سے ریکویسٹ تو کریں گے نا کہ آپ احتیاط سے بھیجیے گا، اس لیے کہ ہم نے بھیج دی، تو پھر ڈیلیٹ کرنا بھیجتے ہوئے بھی سوچے گا وہ انسان کہ اگلا انسان بلا وجہ کسی زحمت میں نہ آ جائے۔ ٹھیک، تو ان باتوں کو جہاں پر دین نے اور شریعت نے سہل اور آسان بنایا معاملے کو، ہمیں وہاں پر مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اسے آسان بنانا چاہیے، اور اسے اتنا پریشان نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ دین کے بارے میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے معاملے پر۔ سوال جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید شاید بات ہونی چاہیے کہ نقوی صاحب یہ فرمائیے، ایک تو بات ظاہر واٹس ایپ کے حوالے سے کہ جی قرآنی آیات، احادیث، یہ وہ ساری چیزیں جو اس میں آتی، ایک چیز اور ہے کہ جس گیلری میں قرآن پاک کی آیات کے نسخے موجود ہیں، احادیث مبارکہ موجود ہیں، چاہے وہ مطلب کسی فارمیٹ کی صورت میں، فائل کی صورت میں، وہیں کچھ فواہشات پر مبنی ویڈیوز بھی موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو ذرا اس کو اس اینگل سے بھی بیان کیجئے کہ یہ کیسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے گفتگو بہت جامع ہو چکی، اس میں صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ الاعمال بالنیات، ہمیں اس باب میں عرض کر رہا ہوں البتہ کہ وہ جو ڈیلیٹ کر رہا ہے شخص، اس کی نیت کیا ہے، وہ کیا توہین کی نیت سے کر رہا ہے تو یہی گناہ ہو جائے گا، یہی گناہ کبیرہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اس اسپیس بنا رہا ہے تاکہ اور اچھی چیز کوئی آ جائے، یعنی اور پیغام کوئی کام کی چیز اس کے سامنے آ جائے، تو اس کی نیت کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ جہاں تک بات ایک ساتھ ساری چیزیں ہیں، تو پہلے تو ایک عالمی سطح پر کچھ مسائل ہیں جو جہاں فیس بک کی اور واٹس ایپ کی اور یہ سوشل میڈیا کے فائدے ہیں، وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں، اور وہ جو اس کے ذریعے سے مسلمانوں یا انسانی مسائل میں مشکلات ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ بھی تھی کہ اس کے ذریعے سے جو ہمارا جو عالمی استکبار ہے وہ کیا کیا فائدے اٹھا رہا ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے حوالے سے جو ہماری کمزوریاں ہیں ان میں مزید ہماری کمزوریوں میں اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن جہاں نیکی کی باتیں اور خوبیوں کی چیزیں اور مقدسات ہیں، وہیں کچھ نامناسب چیزیں بھی ہیں، تو اس کے لیے میں تو یہی عرض کروں گا کہ ہر وہ جگہ جہاں سے شر صادر ہو وہیں سے خیر کو صادر ہونا چاہیے تاکہ شر کا ازالہ کیا جا سکے۔